فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، جو کہ اس کی جلد اول ہے اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 24۔ ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک معجزانہ فیصلے اور ہم پیج نمبر 290 کے اوپر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک 5 جو معجزانہ فیصلے پڑھ لیے تھے، 5واں پڑھا تھا بے گناہ قاتل، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھٹے کی ہیڈنگ ہے غاصب کا انجام۔ لکھا ہے فضائل شازان ابن جبریل میں عمار یاسر سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ بیرون مسجد ایک شور غل برپا ہوا۔ آپ نے فرمایا، عمار میری ذوالفقار مجھے دے اور پھر باہر جا کر ظالم مرد کو میری طرف سے کہہ دے کہ اگر تو اپنے جبر سے باز نہ آیا اور عورت پر تشدد سے نہ رکا تو پھر میں اپنی ذوالفقار سے تجھے روکوں گا۔ جناب عمار کا بیان ہے کہ میں باہر گیا تو دیکھا کہ ایک مرد نے ایک اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے، اور دوسری طرف عورت نے بھی مہار کو پکڑا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اونٹ میرا ہے۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی نہ کہہ رہا تھا، سب تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس مرد سے کہا کہ تجھے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عورت سے اونٹ نہ چھین، اور یہ اونٹ عورت ہی کا ہے، جبر سے باز آ جا اور اونٹ عورت کے حوالے کر دے۔ اس تیرا بخت نے مجھے کہا کہ جا دیکھا ہوا ہے تیرے امیر المومنین کو، اسے کہہ کہ اپنا کام کرے اور بصرے میں مقتول مسلمان کے خون سے رنگے ہوئے سرخ ہاتھ دھوئے، میرے معاملے میں پھڈا نہ ڈالے۔ میرا اونٹ اس جھوٹی کے حوالے کرنے سے اسے کیا ملے گا؟ میں آپ کو اطلاع دینے کی خاطر واپس پلٹا، دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ آپ نے اس مرد سے فرمایا کہ اونٹ کی مہار چھوڑ دے اور عورت کو دے دے، یہ اسی کا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم؟ یہ اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون، یہ اونٹ عورت کا ہے، تو جھوٹ بک رہا ہے۔ اس بدبخت نے کہا کہ کیا عورت کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے پاس وہ گواہ ہے جسے روئے ارض کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ ایسا سیاہ رو نے کہا، اور اگر کوئی ایسا گواہ ہی دے دے گا تو میں اونٹ عورت کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام اونٹ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہی بتا کہ تیرا مالک کون ہے۔ اونٹ نے فصیح عربی میں جواب دیا کہ آقا میرا سلام ہو، میں 19 برس سے اس عورت کی ملکیت ہوں۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے مہار لے کر عورت کے حوالے کی اور ایک ضرب سے اس شقی ازلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اب آئیے اگلا معجزانہ فیصلہ نمبر 7 پہ ہے، اور اس کی ہجے ہے کہ لام واو لام الف علی علیہ السلام، لا علی علیہ السلام لہلک عمر رضی اللہ، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے تھے۔ کتاب الروضہ میں منقول ہے کہ بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینے میں آیا اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات میں مصروف عبادت رہتا، بالکل نوجوان، حسین اور خوش رو تھا۔ عمر رضی اللہ کا دور حکومت تھا، اہل مدینہ میں اس کی عبادت ضرب المثل بن گئی تھی، وہ شخص مقدسی کے نام سے معروف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ شدید
طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے اور اپنی خدمات پیش کرتے اور اسے کہتے تھے کہ اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں، آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج پر تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا، عمر رضی اللہ مقدسی کے پاس الوداع کو آئے۔ مقدسی نے عمر رضی اللہ سے کہا کہ اے ابو حفص حیف سواد، اے ابو حفص میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرما لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے قفل سے مقفل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی اور مقدسی حج پر چلا گیا۔ ہم آگئے ہیں پیج 292 پر، لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ قافلے حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتا رہا۔ الوداع کرتے ہوئے عمر رضی اللہ امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی، انہوں نے اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی، اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جا کر جگہ بنا لیتی تھی۔ بلاخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان رانا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا کہ ارے بھلے مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو کیڑوں اور مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا کہ آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو مقدسی نے کہا کہ ہوش کے ناخون لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اس عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا عابد صاحب، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو فبیہا، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کر دوں گا۔ عورت نے کہا میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کے کہا میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزارے۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا دیکھ میں اس قماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو ان شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ یہ بدنیت عورت اٹھی اور اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی، اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ راہ اسی میں تھا اور اب تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا، ایک چیز کی تلاشی لے لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر
چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی ہے۔ عورت نے کہا کہ یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لے لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت مانگی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا کہ جب تمام تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے میں نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینے لے جائیں گے اور عمر رضی اللہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کا کرتوت یہ ہے۔ تو مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جو کچھ بھی اسے کہا گیا تھا یا کیا گیا اس کے ساتھ، اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانا زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بدستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آتے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، اور آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے رضائے خدا کے بطور برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں خدا معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو عمر رضی اللہ کے پاس لے جائیں گے، اور اگر نہ آیا تو عمر رضی اللہ کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر عمر رضی اللہ ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد ان کی بتائی گئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی اس دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابند زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ واپس مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر وہ قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زاد راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈڑیا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈڑیے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافرہ ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈڑیے نے کہا کہ اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا کہ اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈڑیے نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ جو تیرے پاس نہیں ہے، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ تو مان لے اور میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈڑیے کی حامی بھر لی، اور وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈڑیے کا مطالبہ پورا کر دیا، اور گڈڑیے نے عورت کو زاد راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ فارغ ہو
کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص ملا. اس نے عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں میں تو حاملہ نہیں ہوں. بوڑھے نے کہا کہ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے تو حاملہ ہو چکی ہے. عورت یہ سن کر رونے لگی. بوڑھے نے کہا پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے. تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے. یہ حمل بھی اسی کے سر تھوپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے. یہ سن کر عورت خوش ہو گئی. جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو واہ ویلا شروع کر دیا. قافلے والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا ہے؟ عورت نے رو رو کر بتایا اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اس نے زبردستی مجھے گرا کر بالجبر زنا کیا. میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے. لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا. میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں. یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی بیچارے پر ابل پڑے اور لاتوں گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا. لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی. جتنی گالیاں پڑتی رہیں جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تان و تشنیع ہوتی رہی سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا. مدینہ قریب تھا. اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کو آئے ہوئے تھے. جب قافلہ قریب پہنچا تو ایک ہر دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ کی نگاہیں مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلے نے عمر رضی اللہ کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اے ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا. بخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس سے زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے. مقدسی نے زبان تک نہ ہلائی. خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا. دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. کہ اتنے میں آفتاب امامت کا نور چمکا. حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے. عمر رضی اللہ نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کو کہہ سنایا. آپ نے مقدسی کو دیکھا سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو تک رہا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عمر رضی اللہ جلد بازی سے کام نہ لے. میں علی علیہ السلام گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے. عمر رضی اللہ نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی. حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا علی علیہ السلام بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے. عورت نے کہا یا علی علیہ السلام پورے قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے. یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے. جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو اس کا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور نہ ہی گواہوں کے سامنے زنا کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی. قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس کے قریب تو رہتی تھی. ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی. جب میں سما میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل تک نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی. جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر لعنت کرے تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو حفص اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل میرے پاس اس کی امانت ہے. حضرت نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ وہ ہاتھی دانت اس کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہے اس جوان کی امانت اسی دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں. پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ نے وہ ڈبیا منگوائی اپنے پاس رکھ لی. حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس
بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت میں گواہوں کے کھول کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے قریب جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی تو اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا میں نے کہا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات جب مقدسی نوجوان شب داری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے کہا کہ جی میں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سالار قافلہ سے فرمایا کہ جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا؟ سالار قافلہ نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے کہا کہ جی یا علی علیہ السلام گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بستی سے قافلے پر باہر تجھے فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا جی ملا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا جی میں نے اس سے زاد راہ مانگا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا جی اس نے بھی مانگا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا جی میں رضامند ہو گئی تھی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے فلاں جگہ گئی تھی؟ عورت نے کہا جی گئی تھی۔ علی علیہ السلام نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا نہیں یا علی علیہ السلام میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ موٹے دانوں کی لکڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ تو عورت نے کہا جی ایسا شخص ضرور ملا تھا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ گڈریے سے حمل ہو گیا۔ عورت نے عرض کیا مجھے اسی نے بتایا تھا۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات سن کر تو رونے لگی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر تجھے بتایا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ پھر تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا بالکل یا علی علیہ السلام ایسے ہے جیسے آپ نے فرمایا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سائے کی طرح تھے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حفص، اس جوان نے شوق عبادت پہ انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا ہے، اور اس نے آپ کو جو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اسی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کا بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ یا علی علیہ السلام اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا اور مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہی اس کا ٹاپک تھا، اور اب آئیے اگلے اس کے ٹاپک کی جانب، جو کہ اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم پڑھ رہے ہیں معجزانہ فیصلے، اور ہم نے اب تک جو فیصلے پڑھے اس کے بعد ہم اگلے فیصلے کی جانب آ گئے ہیں، اور وہ ہے کنواری حاملہ۔ یہ ہے نمبر 8۔ لکھا ہے کہ بہار میں عمر
نہیں، عمر نہیں ہے، یہ عمار ہے۔ عمار یاسر اور زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ 17 صفر سوموار کا دن تھا، ہم مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا عمار میری ذوالفقار مجھے لا کر دو۔ عمار ذوالفقار لے آیا، آپ نے اسے بے نیام کر کے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور فرمایا عمار آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم آگئے ہیں پیج 299 ہم نے ختم کیا ہے اور پیج 300 پر آ گئے ہیں۔ تو عمار نے لکھا ہے، نہیں پہلے ہم دوبارہ یہ لائن پڑھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ عمار آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ عمار ذرا اور مسجد پر جا کر دیکھ کہ ذرا آؤ اور مسجد پر جا کر دیکھ کہ کیسا شور و غل ہے۔ عمار کہتا ہے کہ میں جب باہر گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے، 1000 تلوار باز اس کے گرد ہیں، ہر ایک نے تلوار نیام سے نکال رکھی ہے اور وہ سب اس لڑکی کے افراد قبیلہ تھے، ان میں سے کچھ لڑکی کے حق میں تھے اور کچھ مخالف تھے۔ لڑکی رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے فریاد یوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے خواہش مندوں کی آخری منزل، اے محتاجوں کے خزانے، اے مستحکم قوت کے مالک، اے یتیم کو رزق دینے والے، اے زمانے قدیم سے دوست و دشمن کے رازق، اے ہر کوہنا ہڈی میں جان ڈالنے والے، اے وہ کہ جو ہر قدیم سے قدیم اور سابق سے سابق ہے، اے بے سہارا اور بے چارہ کے چارہ گر، اے ہر مظلوم کے دادرس، میں تیرے ولی کے در پر آئی ہوں، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پہ آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت دور فرما۔ لکھا ہے کہ عمار نے ان سے کہا کہ تمہیں امیر المومنین علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ لڑکی اونٹ سے نیچے اتری، تمام دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور داخل مسجد ہو گئے۔ وہ لڑکی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئی، دست بدستہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، میرے آقا اے امام المتقین، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا در رحمت سمجھ کے حاضر ہوئی ہوں، میری مصیبت دور فرمائیے، آپ مجھے مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، آپ تمام مالکان کے اور تا قیامت ما یکون کے عالم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عمار جاؤ، کوفے کے ہر گلی اور کوچے میں منادی کرا دے کہ جس کسی نے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات دیکھنا ہوں جن سے اللہ نے انہیں نوازا ہے تو فوراً مسجد میں آ جائے۔ لکھا ہے او شامیوں، جو پوچھنا ہو علی علیہ السلام سے پوچھ لو۔ یہ اعلان سن کر اس عورت کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا جس نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی اور عرض کی کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، یہ میری لڑکی ہے، میں شیوخ عرب سے ایک ہوں، تمام عرب کے شیوخ میرے اثر و رسوخ کی بدولت اس لڑکی کے خواستگار تھے، لیکن اس نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی، اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اے قبلہ، کیا بات ہے کہ آپ سے کیا چھپاؤں، یہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی ہے، شاید آپ نے میرا نام کبھی سنا ہوگا، میں قیس ابن افرلیس ہوں، عین فیر رے لام یہ سین ہوں اور میری آگ کبھی نہیں بجھی اور میرے پڑوسی کی طرف کسی نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ڈوب مروں یا زندہ رہوں۔ آپ برحق خلیفہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہر امام علیہ السلام اپنی امت کے ظاہر و باطن سے باخبر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم سانحہ نہیں دیکھا، اب آپ ہی مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بی بی تو بھی کچھ کہنا چاہے گی، تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے عرض کیا قبلہ میں نے بھی عرض کیا ہے اور میرے باپ نے بھی عرض کیا ہے کہ آپ امام امت ہیں اور آپ مالکان و ما یکون کے عالم ہیں، اگر آپ میرا ہی بیان لینا چاہتے ہیں
تو جہاں تک میرے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، بالکل سچ ہے، میں کنواری ہی ہوں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مولا، آپ کی امامت کی قسم ہے، اب میں اپنے بلوغ کے لمحہ اول سے لے کر آج تک کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا، تلوار بدست منبر پر جلوہ فگن ہوئے اور فرمایا، اب حق آ گیا ہے اور باطل رفو چکر ہو گیا ہے، باطل ہمیشہ سے کافور ہونے والا رہا ہے۔ عمار جلدی سے کوفے کی دائی کو بلواؤ۔ کوفے کی دائی پیش ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس لڑکی کو خلوت میں لے جاؤ اور معائنہ کر کے بتا کہ کیا واقعاً اسے حمل ہے یا نہیں۔ دائی لڑکی کو خلوت میں لے گئی۔ آدھا گھنٹے کے بعد لڑکی کو واپس لائی اور عرض کیا، قبلہ، میرے تجربے اور علم کے مطابق حمل ہے اور اس کی رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کنواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ آپ لڑکی کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الغضب، تو شام کے فلاں علاقے کی فلاں بستی کا باسی ہے اور اس کا نام اسعار ہے، الف سین عین الف رے، اسعار ہے۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، قبلہ، آپ نے درست فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور برف پورا سال رہتی ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ، برف باری ہوتی ہے اور پورا سال برف رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اسی وقت برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اس نے عرض کیا کہ اس وقت یہاں کوفے میں ہم کیسے برف لا سکتے ہیں، وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کوفے سے تمہاری بستی کا قافلہ کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ، 250 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ نے اپنے ولی اور نائب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اور قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ عمار کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد آپ نے منبر کوفہ سے سوئے شام ہاتھ بڑھایا۔ جب واپس لائے تو اس میں برف کا ایک ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر مسجد میں موجود لوگوں نے تکبیر اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کے بعد زندہ باد یا علی علیہ السلام زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، اگر میں چاہوں تو برف کا پورا پہاڑ کوفہ لے آؤں۔ پھر آپ نے دائی سے فرمایا کہ یہ برف لے لو اور اس لڑکی کو بیرون مسجد لے جاؤ، ایک تشت میں یہ ٹکڑا رکھ لو، لڑکی کو اس پر بٹھا دو اور پھر قدرت خدا کا کرشمہ دیکھو۔ اس کی رحم سے 750 درہم وزن کی جونک برآمد ہوگی، بے شک اس کا وزن کر لینا اور پھر مسجد میں لے آنا۔ عورت لڑکی کو بیرون مسجد لے گئی اور لکھا ہے کہ حکم حضرت علی علیہ السلام کے مطابق لڑکی کو برف کے ٹکڑے پر بٹھایا گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی رحم سے جونک تشت میں ٹپک پڑی۔ دائی نے اٹھایا، وزن کیا، 750 درہم وزن اٹھا اور وزن اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائی۔ تمام لوگوں نے اسے دیکھا اور لڑکی کا باپ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں پر گر کر بوسہ دینے لگے اور عرض کرتے تھے کہ یا علی علیہ السلام، تو نے ہماری عزت بچا لی ہے، ہم لٹ گئے تھے، تو نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ آپ نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ اے ابو الغضب، میں علی شہادت دیتا ہوں کہ تیری لڑکی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا ہے۔ ابو الغضب نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ رحم میں ہوتا ہے آپ اس کے عالم ہیں، آپ دین کے ستون ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی 10 برس کی تھی، آپ کی بستی کے فلاں طرف کے تالاب میں گئی، وہاں نہانے کی خاطر تالاب میں داخل ہوئی اور یہ جونک اس کی رحم میں داخل ہو گئی، جس کا اسے پتہ نہ چلا اور اس کی رحم میں پرورش پا کر بڑی ہو گئی۔ کوفے والوں نے پکار کر عرض کیا، یا علی علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے 5 برس سے ہم نے بارش کا منہ نہیں دیکھا، آج آپ کا دریائے رحمت عروج پر ہے، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور سوئے آسمان اشارہ کیا، بادل گھر گئے، گھٹا چھا گئی اور ابھی تک اہل کوفہ اپنے اپنے گھروں میں نہ پہنچے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جل تھل ہو گیا۔ کوفے کی گلیوں میں نالوں کی طرح پانی بہنے لگا اور پھر سب جمع ہو کر لکھا ہے کہ در امیر المومنین علیہ السلام پر آئے اور عرض کی، یا علی علیہ السلام، ہمارے لیے کافی ہے، اگر اس سے زیادہ بارش برس گئی تو ہمیں سر چھپانے کی جگہ تک نہ ملے گی۔ تو آپ نے سوئے آسمان اشارہ کیا اور بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ اب آئیے 9واں اور آخری
جو کہ فیصلہ ہے چور، جس کا عنوان ہے موجزانہ فیصلوں میں سے چور کی سزا، لکھا ہے روضے میں، اسبغ ابن نباتہ سے مروی ہے، روضے میں ریواؤ زواد ہے میں اسبغ ابن نباتہ سے مروی ہے کہ فیصلوں کا دن تھا، علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، مقدمات کے فیصلے ہو رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے، ان کے آگے ایک سیاہ فام غلام تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا قبلہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے غلام سے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے عرض کیا قبلہ چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا عقل کے ناخون لے، اگر تو نے دوسری مرتبہ چوری کا اقرار کر لیا تو میں ہاتھ کاٹ لوں گا، کیا چوری کی ہے؟ تو غلام نے کہا قبلہ چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہاتھ کاٹنا واجب ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غلام کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ غلام نے اپنے کٹے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کٹی ہوئی جگہ سے خون بہ رہا تھا۔ غلام بازار میں جا رہا تھا۔ القوا الف لام کاف واو الف اور حمزہ، ابن القوا دشمنان حضرت علی علیہ السلام میں مصروف تھا۔ لکھا ہے کہ غلام کو راستے میں ملا اور پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میرا ہاتھ سید الاوصیاء اور سفید جبینوں کے سردار نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ امام ہدا زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باپ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ قسیم جنت و نار علی علیہ السلام نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے سامنے آج تک کوئی بہادر ٹھہر نہیں سکا، جس نے بحالت رکوع زکوٰۃ دی، جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہدایت کا رہنما اور صدیق اکبر ہے، میرا ہاتھ مکی رئیس الحجاج آل حامیم سے امین اور آل یاسین کا سردار آل طہا کا زیب ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے کہ جس نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور جو خاتم الاوصیاء اور شیر بیشہ ہیجا، بے یہ شین ہے اور ہے یہ جیم الف، بیشہ ہیجا ہے، جبرائیل علیہ السلام جس کی تائید کرتا ہے اور میکائیل علیہ السلام جس کی نصرت کرتا ہے۔ ابن القوا نے کہا اے حبشی اللہ تجھے عقل دے، اب چپ بھی ہوگا یا بولتا جائے گا؟ تو اس شخص کی تعریف کر رہا ہے جس نے تجھے دائیں ہاتھ سے محروم کر دیا ہے؟ تو غلام نے کہا چپ رہ، میں اس شخص کی تعریف کیسے نہ کروں جس کی محبت میری رگ رگ نس نس اور خون کے قطرے قطرے میں موجود ہے، اگر میں اس سزا کا مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں میرا ہاتھ کاٹتے؟ اسبغ کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو غلام اور ابن القوا کی تمام گفتگو سے آگاہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹے جلدی جا کر اپنے غلام چچا کو لے کر آؤ۔ امام حسن علیہ السلام گئے تو غلام مقام کندہ کاف نون دال ہے پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنا کٹا ہوا ہاتھ بھی دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ امام حق سے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی ہے، اب قیامت میں تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میرے بابا جان نے یاد فرمایا ہے۔ فوراً امام حسن علیہ السلام کے پیچھے چلا آیا، حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آیا، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا بندے خدا میں نے تجھے سزا دی ہے اور تو تعریف کرتا ہے؟ تو غلام نے عرض کیا تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے گوشت پوست میں بسی ہوئی ہے، تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دنیا میں میرے جرم کی سزا دے کر عذاب آخرت سے بچا لیا ہے، آپ میری نگاہ میں قابل تعریف ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ مجھے دے۔ غلام نے کٹا ہوا ہاتھ آپ کے قدموں پر رکھ دیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کٹی ہوئی جگہ کے ساتھ جوڑا اور اپنی ابا اس پر ڈال دی، دست شفقت پھیرا، ہاتھ جڑ گیا، غلام آپ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی اے امام برحق میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آج تو آپ نے یکے بعد دیگرے 2 احسان فرما دیے۔ سامعین یہاں پر یہ مکمل ہوا، یعنی وہ چیپٹر بھی مکمل ہوا کہ جس کو ہم پڑھ رہے تھے، جس موجزانہ فیصلے پڑھ رہے تھے، 9 فیصلے ہم نے پڑھے اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم پیج 305 پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔